السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: كنت نبیا وآدم بین الماء والطین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ محترم اساتذہ اکرام، علماء اکرام اور معزز سامعین، آج میں جس موضوع پر اظہار معافی ضمیر کرنا چاہتی ہوں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود۔ سامعین اکرام، تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کیا تھا۔ ظلم ہی ظلم تھا، کفر و شرک کا راج تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، قتل و غارت گری کا بسیرا تھا، معمولی باتوں پر کٹ مرنا عام تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جانا معیوب نہ تھا، عورت حیوانوں سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ تھا۔ الغرض انسانیت تباہی و بربادی کے آخری دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ دفعتاً چمنستان دہر کی قسمت کا ستارہ رونما ہوا، حضرت انسان کی خوش بختی کا ذاکر چمک اٹھا، ظلمت کو اجالوں کی خبر ہوئی کہ یتیم عبداللہ، جگر گوش آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب و عجم، قائد انسانیت، فرمان روائے عالم، شہنشاہ کونین، بروز پیر 9 ربیع الاول 2271 عیسوی کو عالم اقدس سے عالم امکان میں بے بصر کو بابصر کرنے کے لیے، بے نظر کو بانظر کرنے کے لیے، مردہ دلوں کو حیات جاویدانی دینے کے لیے، قیاصر اور اکثیر کی نبوت کا بھرم توڑنے کے لیے، سینکڑوں ہزاروں کے پجاریوں کو ایک کے در پر جھکانے کے لیے، ملکوں کی دوری، اقوام، بیگانگی، اختلاف اور عنوان تفریق، زبان مٹانے کے لیے سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری کرنے کے لیے قافل نبوت کے آخری مقتدا اور قصر نبوت کے آخری ستون بن کر تشریف لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں، پہلا عنوان مقام مصطفیٰ میرا اور میرے بزرگوں کا عقیدہ ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لاریب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اس کا خزینہ بڑا ہے، اس کا سینہ بڑا ہے۔ سنو ذرا، وہ ہے، یہ ہے، یہ وہ نہیں، وہ یہ نہیں، میں تو کہتی ہوں وہ راج والا ہے، محمد پہ راج والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، آئیے میں آپ کو حرف تہجی کی زبانی میرے آقا نور مجسم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناؤں۔ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، تو نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، زو نے کہا ظلم کا مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ماوا آ رہا ہے،
فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، کاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، قاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، اور یا پکار اٹھا یکتا اور انوکھی شان والا آ رہا ہے۔ اور آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائیں گی مشکل تیری آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قلب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، بہت